بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر قابیل کھڑا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. بچو اس جہنم کے دروازے سے جس پر فرعون کھڑا ہوگا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر تمہیں قارون نظر آئے گا جس کے خزانوں کے انبار تھے لیکن سرکش ہوا، متکبر ہوا، نافرمان ہوا. بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر شداد نظر آئے گا جس نے اپنی مصنوعی جنت بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا تھا. اے میرے بندو بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر نمرود کھڑا ہوگا جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں میدان سجا لیا تھا. اے میرے بندو بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر ابرہا نظر آئے گا جس نے ہاتھی لے کر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تھی. اے میرے بندو بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر تمہیں ابو جہل نظر آئے گا جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر ابو لہب نظر آئے گا جو حضور کا دشمن تھا. بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر امیہ بن خلف نظر آئے گا جو بلال حبشی پر ظلم کیا کرتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے میرے بندو بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر عبداللہ بن ابی جیسا منافق نظر آئے گا جس نے رسول اللہ کی گھر والی پر تہمت لگایا تھا، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ہر حربہ استعمال کیا تھا. اے میرے بندو بچو اس جہنم سے جس کے دروازے پر ہلاکو خان نظر آئے گا، جس کے دروازے پر چنگیز خان نظر آئے گا جنہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے. اللہ ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ جہنم سے کیسے بچے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. وہ لوگ جنہیں الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ میں اگر ان کے نامہ اعمال دیے جائے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. یا اللہ ہمیں یہ کتاب ملتی نہ. جب رزلٹ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ کتاب ملتی نہ. اور جب فیل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہا انہی مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ وہ مسلمان بھی کھڑے ہوں گے جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ان کو دیے جائیں گے، جن کے اعمال جتنے بھی نام اعمال میں ہوں گے وہ اعمال سیاہ ہوں گے، ان کے دامن فسق و فجور سے داغدار ہوں گے. وہی کے بجائے وہ نفس کی خواہشات کو پورا کرتے تھے. دنیا کی لذتوں کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا. جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اور انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو وہ جہنم کے دروازے پر نظر آئیں گے. اے بندے تجھے صحت ملی تھی، تجھے وقت دیا تھا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مال و دولت کے انبار لگا دیے، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا؟ تو نے ہلکے میں لے لیے تھا. مال میرا ہے، پسینہ میں نے بہایا ہے، تو اب اللہ کے راستے میں نہیں دینا، کنجوسی کرنی. مال کس کا ہے؟ ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے. ہم رمضان کے مہینے میں الحمدللہ نماز پڑھنے مسجد آتے تھے. رمضان کا حق یہ ہے، رمضان ایک پریکٹس تھا ہمارے لیے، پریکٹس سیشن تھا، اس میں ہم پریکٹس کریں اور اپنے نفس کو مائل کریں کہ ہم عبادت کی طرف آئیں گے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے وہ تم ادھر کیا کر رہے ہو، جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے.